السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سفر کو کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ہاں مکہ کے ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے صرف ایک عمرہ کرنا ثابت ہے. مکہ کے ایک سفر میں صرف ایک عمرہ کرنے کے بعد آپ جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس وہاں مکہ میں گزارنے کو ملا ہے وہاں پر آپ رہیے، نمازیں پڑھیے اور نفلی طواف بھی کیجئے موقع ملے تو، اور ساری عبادتیں جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں مسجد کے اندر وہ آپ ساری عبادتیں کیجئے. مگر وہاں تنعیم سے جا کر یا مسجد عائشہ سے جا کر کے بار بار جو لوگ عمرہ کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے حج کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشانی لاحق ہوئی اور وہ جب گئی تھی حج کرنے، اس کا اصل میں پس منظر ایک عام آدمی کو اس کا پس منظر جب پتہ چلے گا تو بات سمجھ میں زیادہ آئے گی. پس منظر اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کیا. حج قران کا مطلب جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی وہی نیت کیا. اب جب وہاں مکہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حج تمتع کرنا یہ زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہدی لے کر کے گئے تھے. آپ اپنی نیت کو قران سے تمتع میں نہیں بدل سکتے تھے. صحابہ کرام کو البتہ آپ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ تمتع کر لو، یعنی اپنی نیت کو بدل لو، قران سے تمتع کر لو. تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں مکمل طور سے، حلال ہو جاتے ہیں، پھر حج کے ایام جب شروع ہوتے ہیں 8 تاریخ پھر آپ دوبارہ حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں. تو آپ کا عمرہ الگ ہو گیا اور حج دوبارہ پھر آپ الگ سے کرتے ہیں، یہ ہے تمتع. قران میں کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ کے اعمال ایک ساتھ ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے ہیں، صرف اس میں نیت دونوں کی ایک ساتھ ہوتی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے الگ سے وہ عمرہ نہیں کر سکی جس طرح دیگر صحابہ کرام نے کیا. اس لیے نہیں کر سکی کہ جب وہاں پہنچی مکہ میں تو اسی وقت ان کا پیریڈ شروع ہو گیا، اب وہ عمرہ کر نہیں سکتی ہیں. تو دیگر صحابہ کرام نے عمرہ الگ سے کیا، حج الگ سے کیا، ان کا تمتع ہو گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی یہ خواہش ہوئی کہ سارے لوگوں نے عمرہ الگ سے کیا، حج الگ سے کیا، اور میں صرف جو ہے حج کے اعمال کر پائی، حالانکہ ان کا عمرہ اس میں شامل تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے ان کو کہا، ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو حکم دیا کہ ان کو لے کر کے جاؤ حدود حرم سے باہر. وہاں سے ایک جگہ ہے مقام تنعیم، وہاں پر حرم کی باؤنڈری ہے، حرم کی باؤنڈری سے باہر لے جاؤ، وہاں سے احرام بدوا کے ان کو لاؤ اور یہ عمرہ کر لیں. اب یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ سچویشن تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی. ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر گئے اور انہوں نے عمرہ نہیں کیا، حالانکہ وہ پوری مسافت انہوں نے طے کیا. ان کے ساتھ گئے ہوں گے، ساتھ میں آئے ہوں گے، ان کو کیا کرنا تھا؟ فقط نیت کر لینا تھا اور ایک کپڑا پہن لیتے احرام کے لیے. لیکن انہوں نے نہیں کیا، اتنی دور گئے، تھکے، واپس آئے، لیکن الگ سے نہیں کیا. اس کا مطلب صحابہ کرام میں یہ بات معروف تھی کہ یہ حکم عام نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اور اس کے بعد کے واقعات بھی آپ دیکھیے، صحابہ کرام وہاں جاتے تھے عمرہ کرنے، حج کرنے، لیکن ایک ہی سفر میں بار بار وہ مقام تنعیم سے جا کر عمرہ نہیں کرتے تھے، ایک سفر میں ایک ہی کرتے تھے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی آپ کو عمرہ کرنا ہے. اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی سچویشن کسی عورت کی ہو جائے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، باقی اور کسی کے لیے یہ سنت نہیں ہے کہ ایک ہی سفر میں کئی عمرہ کرے. ہاں مکہ سے آپ اتفاق سے کہیں چلے گئے، آپ نے ایک عمرہ ختم کیا، آپ چلے گئے مدینہ زیارت کے لیے، اب مدینہ سے لوٹ رہے ہیں، مکہ دوبارہ جا رہے ہیں، وہ دوسرا سفر ہے مکہ کا، اب آپ عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن باقاعدہ مکہ سے اس ارادے سے نکلنا حدود حرم سے باہر کہ وہاں سے لوٹ کے آئیں گے پھر عمرہ کریں گے، یہ چیز ثابت نہیں ہے.